تو اب جو مدینے جاتا ہے تو اس کی زندگی کے بہت خوبصورت اور بہت پرسکون دن ہوتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن جب مدینہ چھوٹ جاتا ہے تو آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. وہ دن یاد آتے ہیں تو پھر بار بار آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, دل بے قرار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہی شعر میں بہت ساری جو ہے وہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو فکر آخرت کی طرف لے جائیں تو بہت اہم معنی بنتا ہے کہ دنیا میں زندگی ایسی ضرور گزاریں کہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر تو عیش کر لیں اور وہاں سزا کے مستحق ٹھہریں. بخدا خدا کا یہی ہے در. بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس شعر میں. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, انہی کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے. یعنی ان کی ناراضگی میں رب کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. تو اب نہ ہی اور کوئی مفر مکر, یعنی اس سے رائٹ لیفٹ آپ نہیں ہو سکتے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر آپ کہیں کسی اور طریقے سے میں رب کو راضی کر لوں تو یہ پاسبل نہیں ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا رب کی رضا ہے, اور آقا اگر اس سے ناراض ہے تو وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو صرف اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, مگر جب تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور آخری نبی نہیں مانیں گے. جو نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی رب کی ناراضگی کا سبب ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے. اور یہ بات خود رب نے قرآن میں فرمائی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. جہاں جہاں اللہ کریم نے کئی مقامات پر اپنے حکم کے ساتھ, اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی فرمائی. اور پھر کئی مقامات پر احادیث بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ بروز قیامت رب فرمائے گا کہ ساری دنیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری رضا چاہتی ہے, اور اے محمد میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو نبی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے. تو رہتی دنیا کے لیے بیت المقدس کی طرف جو رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم اس طرف تمہیں ان قریب پھیر دیں گے جدھر اے محبوب تمہاری رضا. تو جب قبلہ ان کی رضا کے لیے بدل دیا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے عطا کیے گئے. حوض کوثر پیارے آقا کو عطا کیا گیا, آقا کو راضی کرنے کے لیے امت کے گناہوں کی معافی, شفاعت کی جو سعادت دی گئی وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہے. اور سبحان اللہ, ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نبی پاک کو راضی کیے بغیر ہم رب کو راضی نہیں کر سکتے. بالکل. میں اعلیٰ حضرت نے ایک عقیدہ بھی دیا نا کہ حضور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا, نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد. یعنی حضور کی مثل کسی کو تسلیم کرنا یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ دیا, جو مقام دیا, آپ جیسے نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور شعر میں فرمایا تجھے یک نے یک بنا. ہاں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس نے حبیب جیسا بھی کوئی اور نہیں بنایا. اللہ کریم کی شان ہے. سبحان, کیا بات ہے, ماشاء اللہ.